میں ایک اکثر واقعہ سناتا ہوں نا کہ ایک بوڑھے نے اپنے بچے سے پوچھا، ایک بوڑھے باپ نے اپنے بچے سے پوچھا کہ بیٹا یہ دیوار پہ کیا بیٹھا ہوا ہے؟ تو بیٹے نے کہا کوا۔ کیا کہا؟ کوا۔ بوڑھے نے پھر پوچھا، آج کی جو ینگ جنریشن ہے نا وہ اپنے باپ کی زیادہ سوالات برداشت، بولو نا، وہ خدا کی قسم سارا دن موٹیویشنل اسپیکر کو سنتی رہے گی نا، پھر بھی اپنے باپ کی بات اس کو برداشت نہیں ہوگی، دم ہی نہیں ہے اس میں، معاشرے کی اصلاح ہے ہی نہیں۔ تو اس بوڑھے نے کہا کہ بیٹا یہ کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ تو بیٹے نے کیا جواب دیا؟ کوا۔ دوبارہ اس نے پوچھا بیٹا یہ کیا ہے؟ بیٹے نے کیا کہا؟ کوا۔ تیسری دفعہ پوچھا یہ کیا ہے؟ تو بیٹے نے کہا کیا ایک ایک سوال کی پخ لگا کے رکھی، کچھ اور کام کر لو ابا، بار بار ایک ہی سوال ریپیٹ کر رہے ہو۔ تو باپ کو اپنا زمانہ یاد آیا، اس نے کہا بیٹا جب تو چھوٹا تھا نا تو نے 20 مرتبہ مجھ سے پوچھا تھا کہ ابو یہ 20 مرتبہ پوچھا تھا اور میں ایک دفعہ بھی میں نے جھنجھلا کے جواب بولو نہیں دیا۔ تو چونکہ بچہ بھول جاتا ہے کہ میری ماں نے میرے لیے کیا کیا، اور خود ماں بھی بھول جاتی ہے، حقیقت تو یہ ہے، باپ بھی بھول جاتا ہے کہ میں نے اپنی اولاد کے لیے کیا کیا۔ اللہ چونکہ یاد رکھتا ہے اس لیے اس نے قرآن میں بار بار ماں باپ کو بیان کی ہے بہت زیادہ۔ السلام علیکم، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ آدمی آیا اپنی بوڑھی والدہ کو لے کے، وہ والدہ بیچاری بیمار تھی، بوڑھی تھی، مجھے کہنے لگا میری والدہ ہیں بیچاری پریشان ہیں، اب ان کو وہم ہو گیا، ان پہ کوئی جادو تو نہیں ہو گیا ہے۔ میں نے اس کی والدہ کو دیکھا، بہت تکلیف میں تھی بیچاری، گھٹنوں کی تکلیف اور بڑھاپے کی تکلیف۔ تو میں نے اس نوجوان کو دیکھا، میں نے کہا یار آپ ان کی خدمت کر رہے ہو؟ کہہ رہے میں اکیلا ہی ہوں خدمت کرنے والا، میرے لیے نا اپنے جذبات پہ قابو رکھنا مشکل ہو۔ تو میں نے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھا، ظاہر انسان تنگ آ جاتا ہے نا، ایک بوڑھی ماں کی 24 گھنٹے کی، میری اس کی ماں کی حالت کو دیکھ کے مجھے اندازہ ہو گیا کہ اس کی خدمت آسان نہیں، اس کی سننا بڑی مشکل ہے۔ ظاہر بوڑھا ہے بیچارہ، بوڑھا تو بولتا رہے گا اور اس کو چاہیے کوئی سنے، اتنا دیر سننا پھر اس کو برداشت کرنا۔ تو میں نے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھا، میں نے کہا میرے بھائی ایک سیکنڈ جو آپ برداشت کر رہے ہو نا، ایک سیکنڈ خدا کی قسم حج اور عمرے سے بہتر ہے۔ اس کو ہلکا نہ سمجھنا، اس کو بوجھ نہ سمجھنا، اللہ بہت نوازے گا تمہیں اس خدمت پہ۔ دنیا میں کچھ ہو سکتا ہے بزنس کا لاس ہو جائے، جو ٹائم دکان پہ بیٹھنے کا تھا وہ بھی کس کو دے رہا ہے؟ میں نے کہا اللہ کی نظر میں یہ خدمت ہلکی، دنیا میں اس پہ کخ بھی نہیں ملے گا، تبھی انگریز اس سے پہلے ہی اولڈ ہوم میں جمع کرا دیتا ہے، کیونکہ ماں نے جو قربانی دی ہے نا تمہارے لیے وہ اس سے بڑھ کر ہے۔ وہ بھول جاتا ہے انسان اور اس پہ کوئی موٹیویٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ وہ فادر ڈے اور مدر ڈے مناتے ہیں بس سال میں ایک دفعہ۔ قرآن کو پتہ ہے کہ انسان اپنے محسنین کو سب سے پہلے بھولے گا، کیونکہ ان سے جتنا فائدہ اٹھانا تھا اٹھا لیا، اب اس سے نہ کوئی فیکٹری چلے گی نہ معیشت مضبوط ہوگی۔ گورا سارا فوکس کس کو کر رہا ہے؟ کنٹری مضبوط ہو جائے، ہے بھائی، بزنس اچھا ہو جائے۔ اللہ کو پتا ہے ان لوگوں نے تمہیں جنا ہے۔ ماں نے قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ حملتہ امہ کرہن ووضعتہ کرہا، اس ماں نے تمہیں تکلیف سے پیٹ میں اٹھایا اور تکلیف سے تمہیں جنا ہے۔ وحملہ وفصالہ 30 شہرا، اور جب دودھ پیتے بچے تھے نا 2.5 سال اپنی گود سے چپکا کے رکھا ہے اس نے، 2.5 سال، ایک سیکنڈ کے لیے الگ نہیں ہوتی تھی۔ اس وقت تمہاری معاشرے کو کوئی ضرورت نہیں تھی۔ بچے کا کوئی کردار ہوتا ہے؟ کسی کام کا نہیں ہے، پھینک کے چلی جاتی، کوئی پوچھنے والا نہیں تھا، عیدی سینٹر میں جمع کرا دیتی۔ کیسے پالتی ہے،
कैसे सीने से लगा के रखती है। और कितना बड़ा रिश्ता है मां का भाई, दुनिया में इससे बेहतरीन रिश्ता अल्लाह ने किसी का खुदा की कसम बनाया नहीं है। इससे बेहतर मोहब्बत की और खिदमत की मिसाल मिलती नहीं है दुनिया में, जितनी मां अपने बच्चे के लिए करती है। अपने ही बॉडी से निकला हुआ दूध उसे पिलाती है, अपनी बॉडी खर्च करती है उसके ऊपर। आपकी बॉडी भी उसकी बॉडी से बन रही है, आपको शेल्टर भी दे रही है, और फिर सारी जिंदगी रोटियां पका पका के खिलाती रहती है। कोई मुलाजिम रख के देख लो, एक दिन पकाएगा, 2 दिन पकाएगा, तनख्वाह मांगने आएगा, फिर उससे गरज नहीं होती कि आप खा भी रहे कि नहीं खा रहे। नहीं खाओगे तो तकलीफ होती है उसको। भाई इंतहा होती है खिदमत की, 10 साल 20 साल, जब तक शादी नहीं हो जाती ना, कौन खिलाता है? हर वक्त फिक्र, नाश्ता किया नहीं किया, खाना खाया नहीं खाया, ये खा ले वो खा ले, ये नहीं अच्छा लगता वो पका देती हूं। वो भाई किसी को किराए पर लेकर आओ, किसी को तनख्वाह पे रखो, खुदा की कसम अजाब में आ जाएगा, तंग आ जाएगा थोड़े दिनों में वो। और कमाल दर कमाल ये कि इंतहाई ऐसी खिदमत करने के बाद उस खिदमत का मुआवजा बोलो भाई नहीं मांगती। तो जब वो बूढ़ी होती है तो इंसान वो सारा प्रोसेस बोलो भाई भूल जाता है। अब उसको ये बोझ लगता है, खांस रही है, घुटनों में तकलीफ है। मैं एक अक्सर वाकया सुनाता हूं ना कि एक बूढ़े ने अपने बच्चे से पूछा, एक बूढ़े बाप ने अपने बच्चे से पूछा कि बेटा ये दीवार पे क्या बैठा हुआ है? तो बेटे ने कहा कौवा। क्या कहा? कौवा। बूढ़े ने फिर पूछा, आज की जो यंग जनरेशन है ना, वो अपने बाप की ज्यादा सवालात बर्दाश्त, बोलो ना, वो खुदा की कसम सारा दिन मोटिवेशनल स्पीकर को सुनती रहेगी ना, फिर भी अपने बाप की बात उसको बर्दाश्त नहीं होगी। दम ही नहीं है इसमें, मुआशरे की इस्लाह है ही नहीं। तो उस बूढ़े ने कहा कि बेटा ये क्या है, ये क्या है? तो बेटे ने क्या जवाब दिया? कौवा। दोबारा उसने पूछा, बेटा ये क्या है? बेटे ने क्या कहा? कौवा। तीसरी दफा पूछा, ये क्या है? तो बेटे ने कहा क्या? एक सवाल की पख लगा के रखी, कुछ और काम कर लो अब्बा, बार बार एक ही सवाल रिपीट कर रहे हो। तो बाप को अपना जमाना याद आया। उसने कहा बेटा जब तू छोटा था ना, तूने 20 मरतबा मुझसे पूछा था कि अब्बू ये 20 मरतबा पूछा था, और मैं एक दफा भी मैंने झुंझला के जवाब बोलो नहीं दिया। तो चूंकि बच्चा भूल जाता है कि मेरी मां ने मेरे लिए क्या किया, और खुद मां भी भूल जाती है, हकीकत तो ये है, बाप भी भूल जाता है कि मैंने अपनी औलाद के लिए क्या किया। अल्लाह चूंकि याद रखता है, इसलिए उसने कुरान में बार बार मां बाप को बयान किया, बहुत ज्यादा। ववस्सैनल इंसान, फरमाया ऑर्डर नहीं दे रहा, हुक्म नहीं दे रहा, वसीयत कर रहा हूं। जैसे कोई मरते हुए दुनिया से जाता है ना, ऐसे वसीयत कर रहा हूं, हुक्म नहीं, वसीयत। हुक्म से बढ़कर चीज है कि इनको नहीं भूलना है, तुमने इनको नहीं भूलना है। तो ये कौन से अच्छे लोग हैं भाई, जो खुदा को भी नहीं याद रखा उन्होंने और अपने पेरेंट्स को भी नहीं। तो कस्टमर को से अच्छे अखलाक से बात करके ये कौन से अखलाक हो गए? तो मेरे वैसे जज्बात बने ना उसकी मां को देख के, उस जवान आदमी के मैंने कंधे पे हाथ रखा, लेकिन चूंकि उससे बोला ही नहीं गया, ठीक है ना, मुझसे तो कैफियत ऐसी हो गई कि बस 1-2 बातें मैंने उससे की। मैंने कहा भाई इस खिदमत को हल्का, इसको हल्का ना, अभी नहीं बोला जा रहा तो आप सोचें जब ये मंजर था तो कहां बोला जा रहा होगा। तो मेरे लिए सबसे मुश्किल जो टॉपिक है ना, वो वालिदैन के हुकूक पे बात है, क्योंकि जज्बात बोलने नहीं देते, साथ दिमाग को अपना हटाता हूं मैं। जो आजकल वालिदैन के साथ हो रहा है, अपनी बीवी को देखा करो यार, कैसे पालती है, कैसे पालती है बच्चों को आपके, देखा करो कैसे सुबह सुबह
ان کے کپڑے استری کر رہی ہوگی, کیسے محبت سے ناشتہ بنا رہی ہوگی, کیسے محبت سے وین میں بٹھا رہی ہوگی. عورت کسی کے لیے بھی منافقت رکھ سکتی ہے, کسی سے بھی دشمنی رکھ سکتی ہے. اولاد کے لیے ماں سے بڑا تحفہ بولو, اولاد کے ساتھ کبھی بھی برا نہیں سوچتی وہ. ایسا اللہ نے اس پر احسان کیا, آج وہ برداشت نہیں ہو رہی. کمبخت مرنے کے بعد غسل نہیں دے رہے ہوتے اس کو. باپ مر گیا فوراً عیدی سینٹر غسل کے لیے, ماں مر گئی عیدی سینٹر. او بھائی اب تو آخری سفر ہے, بیٹی کو چاہیے ماں کو گود میں بٹھا کے غسل دے, فخر کرے, اس کی باڈی پہ ہاتھ نہیں لگا رہے, مر گئی ہے. کیسے یہ ہے اللہ کے ہاں میرے بھائی, تمہاری دولت کی کوئی ویلیو بولو نہیں ہے. تم کتنے بڑے سائنٹسٹ بن جاؤ, پہلے انسان بنو. انسان کچھ دنیا سلوٹ کرے گی مرنے کے بعد, خدا نہیں مانے گا. بہت سے لوگوں کی قبروں پہ 21 توپوں کی سلامی ہوتی ہے, بڑے بڑے پروٹوکول دیے جاتے ہیں. آخرت میں پتا چلے گا کہ کتنی توپوں کی سلامی کا مستحق تھا.